اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل درود فصل اول درس نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وکل بقبری ملکا اعطاه اسماع الخلائق فلا يصلي علي احد الى يوم القيامة الا ابلغني باسمه واسم ابيه هذا فلان بن فلان قد صلى عليك رواہ البرزار۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ پس جو شخص مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ فائدے میں حضرت شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ جل شانہ نے اس کے ہر درود کے بدلے میں اس پر 10 مرتبہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک اور حدیث سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کو سارے مخلوق کی باتیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے اور وہ قیامت تک میری قبر پر متعین رہے گا۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ فرشتہ اس شخص کا اور اس کے باپ کا نام لے کر مجھ سے کہتا ہے کہ فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ پر درود بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھ سے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجیں گے۔ ایک اور حدیث سے بھی یہی فرشتے والا مضمون نقل کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ مضمون ہے کہ میں نے اپنے رب سے یہ درخواست کی تھی کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے۔ حق تعالیٰ شانہ نے میری یہ درخواست قبول فرما لی۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں، اور ایک فرشتہ اس پر مقرر ہوتا ہے جو اس درود کو مجھ تک پہنچاتا ہے۔ ایک جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص میرے اوپر جمعے کے دن یا جمعے کی شب میں درود بھیجے اللہ جل شانہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں، اور اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کو میری قبر میں مجھ تک اس طرح پہنچاتا ہے جیسے تم لوگوں کے پاس ہدیہ بھیجا جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں اس حدیث پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو قبر اطہر پر متعین ہے جو ساری دنیا کے صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، اور اس سے پہلے حدیث میں آیا تھا کہ اللہ کے بہت سے فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ جو فرشتہ قبر اطہر پر متعین ہے اس کا کام صرف یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتا رہے، اور یہ فرشتے جو سیاحین ہیں یہ ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور جہاں کہیں درود ملتا ہے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ عام مشاہدہ ہے کہ کسی بڑے کی خدمت میں اگر کوئی پیغام بھیجا جاتا ہے اور مجمع میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے تو ہر شخص اس میں فخر اور تقرب سمجھتا ہے کہ وہ پیغام پہنچائے، اور اپنے اکابر اور بزرگوں کے یہاں یہ منظر بار بار دیکھنے کی نوبت آئی۔ پھر سید الکونین فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کا تو پوچھنا ہی کیا، اس کے لیے جتنے بھی فرشتے پہنچائیں برمحل ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ رواہ البہقی فی شعب الایمان کذا فی المشکات وبسط السخاوی فی تخریجہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر میری قبر کے قریب درود بھیجتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں متعدد روایات سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ جو شخص دور سے درود بھیجے فرشتہ اس پر متعین ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، اور جو شخص قریب سے پڑھتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود سنتے ہیں، اور جو شخص دور سے درود بھیجے اس کے متعلق تو پہلی روایت میں تفصیل سے گزر ہی چکا کہ فرشتے اس پر متعین ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود بھیجے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں۔ اس حدیث پاک میں دوسرا مضمون کہ جو قبر اطہر کے قریب درود پڑھے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود سنتے ہیں، بہت ہی قابل فخر اور قابل لذت چیز ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں سلمان بن حجیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اور آپ پر سلام کرتے ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں سمجھتا ہوں، اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج سے فراغ پر مدینہ منورہ حاضر ہوا، اور میں نے قبر شریف کے پاس جا کر سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ شریف کے اندر سے وعلیکم السلام کی آواز سنی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ درود شریف قبر اطہر کے قریب پڑھنا افضل ہے دور سے پڑھنے سے، اس لیے کہ قرب میں جو خشوع و خضوع اور حضور قلب حاصل ہوتا ہے وہ دور سے نہیں ہوتا۔ صاحب مزار حق اس حدیث پر لکھتے ہیں یعنی پاس والے کا درود خود سنتا ہوں بلا واسطہ، اور دور والے کا درود ملائکہ سیاحین پہنچاتے ہیں، اور جواب سلام کا بہر صورت دیتا ہوں۔ اس سے معلوم کیا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کی کیا بزرگی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کو خصوصاً بہت بھیجنے والے کو کیا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اگر تمام عمر کے سلاموں کا ایک جواب آوے سعادت ہے، چاہے جائے کہ ہر سلام کا جواب آوے۔ بہر سلام مکن رنجا در جواب آلب کہ صدر سلام مرابع سے یہ کہ جواب از تو۔ اس مضمون کو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ کسی بندے کی شرافت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کا نام خیر کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جائے۔ اس ذیل کے یہ شعر بھی کہا ہے ومن خطرت منہ ببالک خطرۃ حقیق بأن یسم وإن یتقدما، کہ جس خوش قسمت کا خیال بھی تیرے دل میں گزر جائے وہ اس کا مستحق ہے کہ جتنا بھی چاہے فخر کرے اور پیش قدمی کرے، یعنی اچھلے اور کودے۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اس روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خود سننے میں کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبور میں زندہ ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں لکھا ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اپنی قبر شریف میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر کو زمین نہیں کھا سکتی، اور اس پر اجماع ہے۔ امام بقی رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء کی حیات میں ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مختلف طریق کی تخریج کی ہے، اور امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میں شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ نیز مسلم ہی کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھا تو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب ناش مبارک کے قریب حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کو جو چادر سے ڈھکا ہوا تھا کھولا، اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی، اللہ جل شانہ آپ پر 2 موتیں جمع نہ کرے، ایک موت جو آپ کے لیے مقدر تھی وہ آپ پوری کر چکے۔ بخاری۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الانبیاء میں مستقل ایک رسالہ تصنیف کیا ہے، فرمایا ہے، اور فصل ثانی کی حدیث نمبر 3 پر بھی مستقل یہ مضمون آ رہا ہے کہ اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ چیز حرام کر رکھی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بدنوں کو کھائے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ قول بدی میں تحریر فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ کے مکانات اور درختوں وغیرہ پر نظر پڑے تو درود شریف کثرت سے پڑھے، اور جتنا قریب ہوتا جائے اتنا ہی درود شریف میں اضافہ کرتا جائے، اس لیے کہ یہ مواقع وحی اور قرآن پاک کے نزول سے معمور ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام کی بار بار یہاں آمد ہوئی ہے، اور اس کی مٹی سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے دین اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اشاعت ہوئی ہے۔ یہ فضائل اور خیرات کے مناظر ہیں، یہاں پہنچ کر اپنے قلب کو نہایت ہیبت اور تعظیم سے بھرپور کر لے، گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے، اور یہ تو محقق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام، اس کا سلام سن رہے ہیں، آپس کے جھگڑے اور فضول باتوں سے اعتراض کرے، اس کے بعد قبلے کی جانب سے قبر شریف پر حاضر ہو اور بقدر 4 ہاتھ فاصلہ ہی کھڑا ہو اور نیچی نگاہ رکھتے ہوئے نہایت خشوع و خضوع اور ادب و احترام کے ساتھ یہ پڑھے۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا خیرۃ اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا سید المرسلین، السلام علیک یا خاتم النبیین، السلام علیک یا رسول رب العالمین، السلام علیک یا قائد الغر المعجلین، السلام علیک یا بشیر، السلام علیک یا نذیر، السلام علیک وعلی اہل بیتک الطاہرین، السلام علیک وعلی ازواجک الطاہرات امہات المؤمنین، السلام علیک وعلی اصحابک اجمعین، السلام علیک وعلی سائر الانبیاء والمرسلین وسائر عباد اللہ الصالحین، جزاک اللہ عنا یا رسول اللہ افضل ما جزا نبیا عن قومه ورسولا عن امته، وصلی اللہ علیک کلما ذکرک الذاکرون وکلما غفل عن ذکرک الغافلون، وصلی علیک فی الاولین وصلی علیک فی الآخرین، افضل واکمل واطیب ما صلی علی احد من الخلق اجمعین، کما استنقذنا بک من الضلالة وبصرنا بک من العمی والجہالة، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ وامینہ وخیرتہ من خلقہ، واشہد انک قد بلغت الرسالة وادیت الامانة ونصحت الامة وجاہدت فی اللہ حق جہادہ، اللہم آتہ نہایت ما ینبغی ان یأملہ الآملون، قلت وذکرہ النووی فی مناسکہ باکثر من۔ ترجمہ۔ آپ پر سلام اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام اے اللہ کے نبی، آپ پر سلام اے اللہ کی برگزیدہ ہستی، آپ پر سلام اے اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ذات، آپ پر سلام اے اللہ کے حبیب، آپ پر سلام اے رسولوں کے سردار، آپ پر سلام اے خاتم النبیین، آپ پر سلام اے رب العالمین کے رسول، آپ پر سلام اے سردار ان لوگوں کے جو قیامت میں روشن چہرے والے اور روشن ہاتھ پاؤں والے ہوں گے۔
یہ مسلمانوں کی خاص علامت ہے کہ دنیا میں جن اعضاء کو وہ وضو میں دھوتے رہے ہیں وہ قیامت کے دن نہایت روشن ہوں گے۔ آپ پر سلام اے جنت کی بشارت دینے والے، آپ پر سلام اے جہنم سے ڈرانے والے، آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر سلام جو طاہر ہیں، سلام آپ پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر جو سارے مومنوں کی مائیں ہیں، سلام آپ پر اور آپ کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر، سلام آپ پر اور تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام رسولوں اور تمام اللہ کے نیک بندوں۔ یا رسول اللہ، اللہ جل شانہ آپ کو ہم لوگوں کی طرف سے ان سب سے بڑھ کر جزائے خیر عطا فرمائے جتنی کہ کسی نبی کو اس کی قوم کی طرف سے اور کسی رسول کو اس کی امت کی طرف سے عطا فرمائی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجے جب بھی ذکر کرنے والے آپ کا ذکر کریں اور جب بھی غافل آپ کے ذکر سے غافل ہوں، اللہ تعالیٰ شانہ آپ پر اولین میں درود بھیجے، اللہ تعالیٰ شانہ آپ پر آخرین میں درود بھیجے۔ اس سب سے افضل اور اکمل اور پاکیزہ جو اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سے کسی پر بھی بھیجا ہو، جیسے کہ اس نے نجات دی ہم کو آپ کی برکت سے گمراہی سے اور آپ کی وجہ سے جہالت سے اور اندھے پن سے بصیرت عطا فرمائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے امین ہیں، اور سارے مخلوق میں سے اس کی برگزیدہ ذات ہیں، اور اس کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی رسالت کو پہنچا دیا، اس کی امانت کو ادا کر دیا، امت کے ساتھ پوری خیر خواہی فرمائی اور اللہ کے بارے میں کوشش کا حق ادا فرما دیا۔ یا اللہ، آپ کو اس سے زیادہ عطا فرما جس کی امید کرنے والے امید کر سکتے ہیں۔ یہاں تک سلام کا ترجمہ ہوا۔ اس کے بعد اپنے نفس کے لیے اور سارے مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرے۔ اس کے بعد حضرات شیخین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پڑھے اور ان کے لیے بھی دعا کرے، اور اللہ سے اس کی بھی دعا کرے کہ اللہ جل شانہ ان دونوں حضرات کو بھی ان کی مساعی جمیلہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں خرچ کی ہیں، اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حق ادائیگی میں خرچ کی ہیں، ان پر بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس کھڑے ہو کر سلام پڑھنا درود پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، یعنی السلام علیکہ یا رسول اللہ افضل ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سے۔ علامہ حاجی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ درود افضل ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے، جیسے کہ علامہ مجدد الدین صاحب قاموس رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، اس لیے کہ حدیث میں ما من مسلم یسلم علیہ عند قبری آیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ اس حدیث پاک کی طرف ہے جو ابو داؤد شریف وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے کہ جب کوئی شخص مجھ پر سلام کرتا ہے تو اللہ جل شانہ مجھ پر میری روح لوٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ لیکن اس ناکارہ کے نزدیک صلات کا لفظ یعنی درود بھی کثرت سے روایت میں ذکر کیا گیا۔ چنانچہ اس روایت میں جو اوپر ابھی نمبر 8 پر گزری ہے، اس میں یہ ہے کہ جو شخص میری قبر کے قریب درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں۔ اسی طرح بہت سی روایت میں یہ مضمون آیا ہے، اس لیے بندہ کے خیال میں اگر ہر جگہ درود و سلام دونوں کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی بجائے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ وغیرہ کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اس طرح آخر تک سلام کے ساتھ صلات کا لفظ بھی بڑھا دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اس صورت میں علامہ حاجی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے قول پر عمل ہو جائے گا۔ وفاء الوفا میں لکھا ہے کہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن حسین سامری حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مستوعب میں زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آداب زیارت کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ پھر قبر شریف کے قریب آئے
اور قبر شریف کی طرف منہ کر کے اور ممبر کو اپنی بائیں طرف کر کے کھڑا ہو، اور اس کے بعد علامہ سامری حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام اور دعا کی کیفیت لکھی ہے، اور من جملہ اس کے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پڑھے۔ اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك عليه السلام ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وإني قد أتيت نبيك مستغفرا فاسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته اللهم إني أتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو اپنے پاک کلاموں میں سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ جل شانہ سے معافی چاہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ کا قبول کرنے والا، رحمت کرنے والا پاتے۔ اور میں تیرے نبی کے پاس حاضر ہوا ہوں اس حال میں کہ استغفار کرنے والا ہوں، تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تو میرے لیے مغفرت کو واجب کر دے جیسے کہ تو نے مغفرت واجب کی تھی اس شخص کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی زندگی میں آیا ہو۔ اے اللہ، میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اس کے بعد اور لمبی چوڑی دعائیں ذکر کی ہیں۔ عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكثر الصلاة علي فكم أجعل لك من صلواتي فقال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلواتي كلها قال إذا تكفى همك ويكفر لك ذنبك۔ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر درود کثرت سے بھیجنا چاہتا ہوں، تو اس کی مقدار اپنے اوقات دعا میں سے کتنی مقرر کروں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 1/4۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اور اگر اس پر بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ نصف کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اختیار ہے، اگر بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا تو 2/3 کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اگر تو اس سے بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس صورت میں میرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی، تو اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ مطلب تو واضح ہے، اور وہ یہ کہ میں نے کچھ وقت اپنے لیے دعاؤں کا مقرر کر رکھا ہے اور چاہتا ہوں کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کروں، تو اپنے اس معین وقت میں سے درود شریف کے لیے کتنا وقت تجویز کروں؟ مثلا میں نے اپنے وظائف وغیرہ کے لیے 2 گھنٹے مقرر کر رکھے ہیں، تو اس میں سے کتنا وقت درود شریف کے لیے تجویز کروں؟ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اپنے سارے وقت کو آپ پر درود کے لیے مقرر کر دوں تو کیسا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی صورت میں حق تعالیٰ شانہ تیرے دنیا و آخرت کے سارے فکروں کی کفایت فرمائے گا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد صحابہ کرام سے اسی قسم کا مضمون نقل کیا ہے۔ اس میں کوئی اشکال نہیں کہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس قسم کی درخواستیں کی ہوں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ درود شریف چونکہ اللہ کے ذکر پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر مشتمل ہے، تو حقیقت میں یہ ایسا ہی ہے جیسے دوسری حدیث میں اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ جس کو میرا ذکر مجھ سے دعا مانگنے میں مانے ہو، یعنی کثرت ذکر کی وجہ سے دعا کا وقت نہ ملے، تو میں اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے
کہ سبب اس کا یہ ہے کہ جب بندہ اپنی طلب و رغبت کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز میں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے اور اپنے مطالب پر تو کفایت کرتا ہے اور اس کے سب مہمات کی من کان اللہ کان اللہ لہو، یعنی جو اللہ کا ہو رہتا ہے وہ کفایت کرتا ہے اس کو۔ جب شیخ بزرگوار عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسکین کو یعنی شیخ عبدالحق کو واسطے زیارت مدینہ منورہ کی رخصت کیا، فرمایا کہ جانو اور آگاہ ہو کہ نہیں ہے اس راہ میں کوئی عبادت بعد ادائے فرائض کے مانند درود کے اوپر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ چاہیے کہ تمام اوقات اپنے کو اس میں صرف کرنا اور کسی چیز میں مشغول نہ ہونا۔ عرض کیا گیا کہ اس کے لیے کچھ عدد معین ہو، فرمایا معین کرنا عدد کا شرط نہیں، اتنا پڑھو کہ ساتھ اس کے رطب اللسان ہو اور اس کے رنگ میں رنگین ہو اور مستغرق ہو اس میں۔ اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ درود شریف سب ادوار و وظائف کی بجائے پڑھنا زیادہ مفید ہے، اس لیے کہ اول تو خود اس حدیث پاک کے درمیان میں اشارہ ہے کہ انہوں نے یہ وقت اپنی ذات کے لیے دعاؤں کا مقرر کر رکھا تھا، اس میں سے درود شریف مقرر کرنے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز لوگوں کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہے، جیسے کہ فضائل ذکر کے باب دوم حدیث نمبر 2 کے ذیل میں گزرا کہ بعض روایات میں الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے اور بعض روایات میں استغفار کو افضل الدعا کہا گیا ہے۔ اسی طرح اور اعمال کے درمیان بھی مختلف احادیث میں مختلف اعمال کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ یہ اختلاف لوگوں کے حالات کے اختلاف کے اعتبار سے اور اوقات کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے، جیسے کہ ابھی مزار حق سے نقل کیا گیا کہ شیخ عبدالحق محدث نور اللہ مرقدہ کو ان کے شیخ نے مدینہ پاک کے سفر میں یہ وصیت کی کہ تمام اوقات درود شریفی میں خرچ کریں۔ اپنے اکابر کا بھی یہی معمول ہے کہ وہ مدینہ پاک کے سفر میں درود شریف کی بہت تاکید کرتے ہیں۔ علامہ منظری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب میں حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بالا میں ان کے سوال سے پہلے ایک مضمون اور بھی نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب چوتھائی رات گزر جاتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ارشاد فرماتے کہ اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، یعنی بار بار فرماتے۔ موت ان سب چیزوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ لاحق ہیں آ رہی ہے، موت ان سب چیزوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ لاحق ہیں آ رہی ہے، اس کو بھی 2 مرتبہ فرماتے۔ اور رادفہ قرآن پاک کی آیت جو سورۃ النازعات میں ہے کی طرف اشارہ ہے، جس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ اوپر چند چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ قیامت ضرور آئے گی جس دن ہلا دینے والی چیز سب کو ہلا ڈالے گی۔ اس سے مراد پہلا سور ہے، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آئے گی، اس سے مراد دوسرا سور ہے۔ بہت سے دل اس روز خوف کے مارے دھڑک رہے ہوں گے، شرم کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔